سب سے پہلا سوال، آپ یو کے اندر موجود ہیں، یو کے لوگوں کے جذبات کیا ہیں؟ یہ ایک تو غزہ کی جنگ شروع ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی یو کے لوگ ہیں وہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ، اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ غزہ کے بچوں کے ساتھ، مظلومین کے ساتھ تو نکلے، پروٹیسٹ کیے۔ ابھی ایران اور امریکہ کی، اسرائیل کی جنگ کے بعد اس وقت یو کے کی عوام کا کیا کیا تاثرات ہیں، کیا ماحول ہے یو کے اندر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ابتدا میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے تاکہ لوگوں میں آگاہی پیدا کی جا سکے، اور پروردگار آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی یو کے میں ظاہر سی بات ہے جب سے یہ غزہ پہ جنگ مسلط کی گئی ہے اور یہ پچھلے سال سے جو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یو کے وہ فرنٹ ہے جہاں پر سب سے زیادہ ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے، بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، اور عوام نے جنرلی، چاہے اس میں مسلمان، غیر مسلمان، عیسائی، یہودی، مختلف اقوام نے اسرائیل کے خلاف بڑے بڑے مظاہرے کیے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ لندن میں جمع ہوئے ہیں، مختلف شہروں میں، ہر شہر کی سطح پہ بھی مظاہرے ہوئے۔ لیکن ابھی جب سے رہبر معظم کی شہادت ہوئی اور شہید امت کی شہادت کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری اپنی کمیونٹی تو ظاہر سی بات ہے چونکہ ہم مرجعیت کے قائل ہیں اور رہبری پہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو مختلف مراکز میں اس کے لیے پروگرام منعقد ہوئے ہیں۔ لوگوں میں ایک غم و غصہ ہے، لوگوں میں کیفیت ایک پائی جاتی ہے، جیسے وہ ایک باپ کو اپنے سر سے دے بیٹھے ہیں، ایک یتیمی کا احساس کرتے ہیں۔ لیکن دوسری اقوام میں بھی مظاہرے، مثلا یوم قدس لندن میں ہوا، دوسرے مظاہرے لندن میں ہینڈز آف ایران کے نام سے مظاہرے ہوئے، جس میں لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایران کے ساتھ کوئی جنگ نہ کی جائے، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، مختلف شہروں میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور جتنے بعض پروگرام ایسے ہوئے جس میں دوسری اقوام نے بھی شرکت کی ہے، جیسے مانچسٹر میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں راہبر کی شہادت کے بعد جو پروگرام رکھا گیا اس میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ تو الحمدللہ بہرحال لوگوں کی جو کیفیت ہے اس میں ایک آگاہی پائی جاتی ہے۔ اس پورے عرصے میں لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے، اور مختلف اقوام عالم جتنے مستضعفین جہان ہیں ان میں ایک نیا شعور، آگاہی پیدا ہوئی ہے، اور وہ ان بڑی طاغوتی طاقتوں کے خلاف نبرد آزما ہے، اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ بات جو تھی وہ ابھی یوم قدس میں جب گیا تو بعض ایسے نعرے جو صرف ایران میں لگائے جاتے تھے، اور فارسی میں ظاہر سے بات ہے کہ نعرے ایران میں لگائے جاتے ہیں، جیسے مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل۔ تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ لندن کے ہارٹ میں اگر لوگ کھڑے ہو کر، وہ بھی انگریز یا مثلا دوسرے اقوام کے لوگ فارسی میں نعرہ لگا رہے ہیں، یہ بہت دلچسپ بات تھی۔ یعنی انگلش میں نعرہ لگانا تو دور بات ہے، وہ فارسی میں وہی نعرہ جو ایران میں لگ رہا ہے وہ یہاں پر لوگ نعرہ لگا رہے تھے، اور یہ بہت ہی دلچسپ تھی میرے لیے۔ آغا آپ اس وقت یورپ کے اندر موجود ہیں، اور یورپ کے لوگ آپ کو سنتے بھی ہیں، جوان بھی آپ کو سنتے ہیں۔ یورپ کے جو مسلمانان ہیں اکراس دی بورڈ، یعنی جو آزادی خواہ ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا اس صورتحال میں جبکہ جنگ بھی جاری ہے؟ جی، میرا پیغام تمام اقوام عالم کے لیے اور بالخصوص یورپ میں رہنے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ آگاہ ہونے کی کوشش کریں۔ بالخصوص ہماری جو کمیونٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خوف و ہراس سے نکلے اور اس عالم کو بلند کریں۔ اس وقت حق و باطل کا مارکا شروع ہو چکا ہے، اور اس حق و باطل کے مارکے میں اپنے آپ کو محسوس کریں وہ کس سائڈ پہ ہے، وہ حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے۔ کسی درمیانے طبقے میں سے قرار نہ پائیں، نیوٹرل رہ کر زندگی بسر نہ کریں، بلکہ حق کا ساتھ دیں اور حق کے عالم کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ ہم کربلا والوں میں قرار پا سکیں اور ہم راہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے ان ممالک میں جدوجہد کر سکیں۔ اس وقت اقوام عالم تشنا ہے، بالخصوص دوسرے مذاہب کے لوگ تشنا ہے کہ ان تک حق اور حقیقت پہنچ سکے، اور اس حق و حقیقت پہنچانے میں
جو مسلمان یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور بالخصوص مکتب تشیع پہ عمل کرنے والے بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں، تاکہ مکتب اہل بیت کو تمام اقوام عالم میں پیش کیا جا سکے۔ آج خون شہادت اور شہید کے خون سے یقیناً باطل کے چہرے سے تمام پردے اٹھ چکے ہیں اور حق روشن ہو چکا ہے۔ اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس حق کی حمایت کا اعلان کریں تاکہ ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے مقدمات فراہم ہو سکیں۔ آپ پاکستان میں بھی بہت سارے بزرگان جو آپ سے رابطے میں رہتے ہیں، آپ کی ان کے ساتھ دوستیاں میں جو پاکستان کے اندر لیڈران ہیں، اور پاکستان کی عوام بھی آپ کو سنتی بھی ہے، جوان بھی آپ کو سنتے ہیں۔ پاکستانی جوانوں کے لیے اکراس دی بورڈ، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، بالخصوص اس صورتحال میں کہ جب کہ ایک مخصوص گروہ اسے ایکٹیو بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ اس مسلم یونٹی کو خراب کرے؟ اس صورتحال میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے بالخصوص پاکستان کے اندر موجود مسلمانوں کو؟ یہ ملت پاکستان ایک بہت ہی انقلابی، شریف اور ہمیشہ انقلاب اسلامی کی حمایت کرنے والی ایک قوم ہے۔ اس میں ذمہ داری ہمارے علماء کی اور جو عمائدین ملت ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وحدت اور یکجہتی کے لیے جدوجہد کریں۔ اس وقت سب سے بڑا فریضہ، جیسے رہبر معظم اپنی زندگی میں ارشاد فرماتے تھے کہ اس زمانے میں سب سے بڑا فریضہ وحدت اسلامی ہے، اور پھر وحدت ایمانی، وحدت تشیع، ملت تشیع میں وحدت کے لیے جدوجہد کرنا، اور سب جتنے بھی انقلابی گروہ ہیں ان کا یکجا ہو جانا اور اپنی قوت اور قدرت کا اظہار کرنا۔ متاسفانہ بعض معاملات میں ابھی تک ہم پیچھے ہیں۔ ہم نے دیکھا لبنان کی جو ملت ہے وہ ہم سے آگے بڑھ گئی، عراق کی ملت ہم سے آگے بڑھ گئی، لیکن پاکستانی قوم باوجود اس کے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے یہاں وہ قوت اور قدرت نظر نہیں آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تفرقے کا شکار ہیں، مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ان گروہوں سے نکل کر ایک ملت تشکیل دے اور ایک قوم بنے، ایک امت کی شکل بنے اور اس امت کا حصہ بن جائیں کہ جو راہبر معظم کے سائے میں زندگی بسر کرے، تو اس صورت میں یقیناً ہم پاکستان میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا فریضہ ہمارا اس وقت ہمارے اپنے حلقوں میں وحدت کا پیدا کرنا ہے۔ اس مسلم فرنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک کمپین شروع کی تھی، آخر میں بس اس چند سیکنڈ میں اس حوالے سے آپ سے بھی جو ہے وہ معاونت چاہیں گے۔ ہم نے کمپین شروع کی تھی کہ رہبر معظم سے اپنے دل کی بات 10 یا 15 سیکنڈ میں جو بھی کرنا چاہے۔ ہم نے جتنے بھی یہاں پہ مہمانان گرامی آئے ہیں ان سے بھی ہم نے ان کے دل کی بات جو رہبر معظم شہید سے اپنی زندگی میں کرنا چاہتے تھے یا شہادت کے بعد کرنا چاہتے ہیں 10 سے 15 سیکنڈ میں آپ بھی کوئی بیان کرنا چاہیں تو۔ جی، راہبر معظم کی روح سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کی راہ پہ ہمیشہ کاربند رہیں گے اور اس علم کو کبھی گرنے نہیں دیں گے، اور اپنی جان کے خون کے آخری قطرے تک ہم اس راہ پہ باقی رہیں گے اور اس راہ کو زندہ رکھنے کی مسلسل جدوجہد کرتے رہیں گے، اور کبھی بھی ان ممالک میں ہم پرچم اسلام کو نیچا ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ انشاءاللہ۔ آغا جان، آپ کی نہایت ممنون، مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔